تاریخ تھی، آپ نے خط لکھا اپنے دوست کو، حبیب ابن مظاہر کو، کہا تھا میرے یار، میرے دوست، کربلا کا میدان ہے، میرے بچے ہیں، میرے گھر والے ہیں، یزید نے 22,000 کا لشکر بھیجا ہے، آپ آ جائیے، یار ہو تو ایسا ہو۔ 2 محرم کو خط لکھا، 4 محرم کو حضرت حبیب ابن مظاہر آ گئے تھے، 7 محرم الحرام کی تاریخ آئی، آپ پہ پانی بند کیا گیا۔ یہ سوچ کے ظالموں نے پانی بند کیا تھا کہ یہ اس کے بچے جب تڑپیں گے، جب اصغر کو پیاس لگے گی، جب سکینہ کے لب سوکھیں گے، جب اون و محمد کو پیاس لگے گی، حسین بچوں کی پیاس میں ترس کھا کر کے ہو سکتا ہے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دے، صلح کر لے، لیکن نہیں نہیں نہیں، یہ حسین تو وہ تھا جو کربلا کے میدان میں ایسی صبر کی داستان لکھنے کے لیے آیا تھا کہ زمانہ پڑھتے پڑھتے پورا ہو جائے گا، حسین کے صبر کی داستان کبھی ختم نہ ہوگی۔ 7 تاریخ کو پانی بند ہوا، ایک دن پیاسے رہے، جو 8 تاریخ کو پانی بند ہے، 9 محرم کی تاریخ آئی ہے، 3 دن ہو چکے ہیں، اہل بیت اطہار پیاسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تب آقا حسین نے کہا تھا، عباس کہا تھا جی آقا، کہا ایک کام کرو، سب کو تیار کیا جائے، کہا تھا سب کو ایک جگہ جمع کرو۔ عمر بن سعد نے کہا تھا یاد رکھے 10 محرم الحرام کی شب آئی ہے۔ آقا حسین نے کہا تھا عمر بن سعد مجھے ایک رات کی مہلت دے دے، کہا تھا کیا کرو گے، کہا تھا اپنے رب کو راضی کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک رات کی اجازت مانگی، اپنے عباس سے کہا تھا عباس سے کام کرو، سب کو جمع کیا جائے، سب کو جمع کیا گیا۔ آقا حسین نے خطبہ دیا تھا، لوگوں یزید میری بیعت چاہتا ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم میں سے جو مدینہ جانا چاہتے ہیں مدینے چلے جائے، جو کوفے جانا چاہتے ہیں کوفے چلے جائے، جو مکہ جانا چاہتے ہیں مکے چلے جائے، اس لیے کہ کسی کی بہن اس کا انتظار کرتی ہوگی، کسی کے بچے اس کا انتظار کرتے ہوں گے، کسی کے بابا اس کا انتظار کرتے ہوں گے۔ آقا حسین نے لوگوں سے کہا، کوئی بھی اپنی جگہ سے ہل کے نہ گیا۔ تب آقا حسین نے کہا تھا عباس سے کام کرو، چراغ کو بند کر دیا جائے۔ چراغ کو بند کیا گیا، یہ سوچ کے بند کیا تھا، ہو سکتا کہ یہ سامنے سے ایسے نہیں جائیں گے، جب اندھیرا ہوگا یہ میرے سامنے سے اٹھ کے چلے جائیں گے۔ آقا حسین نے چراغ کو بند کرایا، دوبارہ حکم دیا، چراغ کو دوبارہ جلایا گیا۔ آقا حسین نے تب کیا دیکھا، کوئی بھی اپنی جگہ سے ہل کے نہ گیا۔ انہی بیٹھنے والوں میں 80 سال کا بوڑھا کھڑا ہے، نام حبیب ابن مظاہر ہے، آنکھ میں آنسو کا رو کے کہہ رہا تھا آقا تمہیں کیا لگتا کہ ہم تمہارا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے، تمہیں کیا لگتا کہ ہم تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں گے؟ آقا یہاں سے تو ساتھ چھوڑ جائیں گے، اگر قیامت کے دن تیرے نانا نے پوچھ لیا کربلا کے میدان میں عباس کے بازو کٹے کہاں تھے، قاسم کی جوانی لٹی کہاں تھے، اور محبت کا بچپنا لٹا کہاں تھے، عسکر کے گلے میں تیر لگا کہاں تھے، میرے علی اکبر کو شہید کیا گیا کہاں تھے، میرے نواسے کو شہید کیا گیا کہاں تھے؟ آقا حسین نے کہا تھا بتاؤ پھر چاہتے کیا ہو؟ 80 سال کے بوڑھے حبیب ابن مظاہر نے کہا تھا حسین چاہتے یہ ہے صبح کا سورج طلوع ہو، تیرے قدموں پہ سب سے پہلے جان کسی کی جائے تو 80 سال کے بوڑھے کی چلی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے جان 80 سال کے بوڑھے کی چلی جائے۔ آپ لوگ ایک جگہ کھڑے ہو جائیے، اصل میں ادھر ادھر آپ چہل قدمی کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ذہن ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ یہ تقریر بولی نہیں جاتی ہے، تقریر کرائی جاتی ہے، ہاں ورنہ موڈ کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جب ایسا لگنے لگے کہ اگنور کیا جا رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں نے آپ سے کوئی مبالغہ یقین جانتے ہیں، یہ عظیم انور صاحب کی بلا یہ موجود ہے۔ کل رات میں تلہر تھا شاہجہاں پور روڈ پر، تلہر سے پروگرام کر کے بحیری آیا ان کے پاس اور بحیری سے سیدھے یہاں آیا۔ میں 1 گھنٹے بھی سویا نہیں، کل بھی پورے دن جگا، آج پورے دن پوری رات 1 گھنٹے نہیں سویا ہوں میں۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، حالت پسینہ پسینہ ہو چکا ہوں، اس لیے تاکہ آپ کو کچھ دے کر کے جا سکیں، ورنہ میرا آنا ہی بیکار ہے۔ ایک جگہ کھڑے ہو جائیں چہل کر کے، ادھر ادھر جب ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کی تقریر سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اگر ایکو لگتا ہو زیادہ تو میں نے تو بالکل کم کرا دیا، میری عادت ہی نہیں ہے ایکو میں بولنے کی۔ سارے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آقا حسین سب سے پہلے تیرے قدموں پہ جان کسی کی جائے تو 80 سال کے بوڑھے حبیب کی چلی جائے۔ صبح ہوئی ننکارے جنگ بجا، یہی 80 سال کا بوڑھا آقا حسین کے پاس آیا۔
آنے کے بعد کہا تھا آقا مجھے جانے کی اجازت دو۔ آقا حسین نے جانے کی اجازت دی۔ یہ 80 سال کا بوڑھا جب میدان جنگ میں اترا، 80 سال کے بوڑھے کی حالت دیکھی آپ نے کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ میدان رن میں تلوار چلانے کے قابل ہے؟ 80 سال کی عمر میں لوگوں سے خود چلا نہیں جاتا ہے، لیکن یہ 80 سال کا بوڑھا جب میدان جنگ میں اترا، تاریخ بتاتی ہے اس اکیلے نے 41 یزیدیوں کو مار کے فنا فی النار کر دیا تھا۔ کتنے یزیدیوں کو؟ 41 یزیدیوں کو مار کے فنا فی النار کیا۔ کیا نہ ہوا میدان کربلا میں؟ ایک 17 سال کا دولہا جس کی شادی کو 17 دن ہوئے ہیں، اللہ اکبر، یہی 17 دن شادی کو ہوئے تھے، یہ میدان کربلا میں آئے، آقا حسین کے قدموں پہ جان کو قربان کی۔ نام وہاب بن عبداللہ قلبی ہے، ایک تاریخ میں نام ملتا ہے، نام حضرت مسلم بن اوسجا ہے۔ اپنی بیوی کے اپنی ماں کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا تھا میری ماں مجھے حسین کے قدموں پہ اپنی جان کو قربان کرنے کی اجازت دے۔ تمہیں کیا پتا عاشورے کے دن کیا ہوا؟ 10 محرم کو تم میل و ڈھیلوں کے نام پہ اپنا گھروں سے باہر نکل آئے ہو، لیکن تمہیں پتا نہیں 10 محرم کو ہوا کیا تھا۔ جمعے کا دن 10 محرم کی تاریخ ہے، میدان کربلا میں جنگ ہے، ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے، ایک طرف 72 ہے، ایک طرف آقا حسین کے 72 سپاہی ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے شہادت کا جام دیا، وہاب بن عبداللہ قلبی شہید ہوئے۔ حضرت مسلم بن اوسجا اپنی ماں کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا تھا میری ماں مجھے جانے کی اجازت دے، حسین کے قدموں پہ اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا تھا میرے تخت جگر میں نے تجھے پیدا ہی اسی دن کے لیے کیا ہے، میں نے تجھے دودھ اسی دن کے لیے پلایا تھا۔ اللہ اکبر، آپ کو ماں نے اجازت دی ہے۔ اپنی بیوی کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا تھا میری شریک حیات مجھے جانے کی اجازت دے۔ اس نے کہا تھا ایسے جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ آپ کا ہاتھ پکڑا، آقا حسین کے پاس لے کر لے آئی۔ آنے کے بعد کہا تھا آقا یہ میرے سرتاج ہے جو آپ کے قدموں پہ اپنی جان کو قربان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس اتنا کہا تھا پتا تم کیا چاہتی ہے؟ کہا تھا آقا میں چاہتی یہ ہوں، آقا میں چاہتی یہ ہوں۔ اس سے کہو پہلے مجھ سے وعدہ کرے قیامت کے دن مجھے بھول تو نہیں جائیں گے، مجھے چھوڑ کے اکیلے جنت میں تو نہیں چلے جائیں گے۔ آقا حسین نے کہا تھا تیری جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ حضرت مسلم بن اوسجا میدان جنگ میں آئے ہیں، خدا کی قسم جب میرے حسین کے سپاہی کی تلوار چلی ہے، جنہوں تلوار جاتی صفوں کو چیرتے چلے جاتے، لوگوں کے سروں کو تن سے جدا کرتے چلے جاتے، ایسے سروں کو کاٹ رہے تھے جیسے قاتل مجری کو کاٹا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک ظالم نے تلوار ماری، حضرت مسلم بن اوسجا کی گردن پہ تلوار لگی ہے، آپ کا سر تن سے جدا ہوا۔ ظالموں نے آپ کے سر کو پکڑا، پکڑنے کے بعد خیمے کی طرف پھینکا تھا، یوں کہہ کے پھینکا تھا آقا حسین کے بھی تمہارے جانثار کا سر ہے۔ آقا حسین بعد میں آئے ہیں، پہلے مسلم بن اوسجا کی بیوی آئی ہے، اپنے سرتاج کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔